کوئی راستہ بھی ہے چیلنج کرنے کا، اور انہیں چیلنج ہونا چاہیے کسی آئینی عدالت میں یا سپریم کورٹ میں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ نیا نہیں ہے، نہ تو اس کانٹیکس میں کہ اینٹی ٹیررزم کے جو قوانین ہیں وہ کس طرح ابیوز ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کانٹیکس میں کہ جو ایکچوئل پریکٹس ہے آن گراؤنڈ بلوچستان میں، جہاں لوگوں کو سالوں سال جبراً لاپتہ کیا جاتا ہے، انہیں ماورائے عدالت قتل کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جب جبراً لاپتہ کیا جاتا ہے تو ان کی مسشدہ لاشیں پھینکی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو اب قانون سازی کے ذریعے یا جو امینڈمنٹ 280 کیبنٹ نے اپروو کی ہے، اس کے ذریعے اگر کرنے کی کوشش کریں تو آپ سوچیں کہ وہ ایک پریکٹس لیگلائز کرنے کی کوشش کریں جو بلوچستان میں ڈیکیڈ سے چلتی آ رہی ہے، وہ کچھ نیا نہیں ہے۔ لیکن اسے چیلنج کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے سے پریسیڈنٹ ہے اس پر، مثلاً ایک لاہور ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹ ہے غلام عباس کے کیس میں، جہاں انہوں نے اسپیسیفکلی کہا بھی ہے، اگر آپ فورتھ اسکیڈول کی بھی بات کریں، کہ کوئی ریزنیبل گراؤنڈ ہوتے ہیں کسی کو فورتھ اسکیڈول پر ڈالنے کے لیے، کیونکہ اس کے بہت فار ریچنگ ریمیفیکیشنز ہوتے ہیں لوگوں کے بیسک بنیادی حقوق پر۔ تو فورتھ اسکیڈول والے ایسپیکٹ کو بھی چیلنج ہونا چاہیے، اور جو یہ نئے میجرز لیے جا رہے ہیں جو بیسکلی ایکشن ان ایڈ آف سول پاورز کی طرح ہی ہے، صرف بلوچستان اسپیسیفک ہیں اب، لیکن اس میں جو ایک کنسرن ہے میرا بحیثیت ایک وکیل، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح جب مثلاً پشاور ہائی کورٹ نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاورز کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، ان کی ججمنٹ کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا، اور آج تک اس ریپریسو ڈریکونین انسٹرومنٹ پہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ججمنٹ نہیں آئی۔ تو ہمارے جو کورٹس ہیں ان کی طرف سے ایک لیک آف رسپانس یا لیک آف سیریسنس ایک خدشہ ہے۔